بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اسلامی تاریخ کا گمشدہ باب۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ اسلامی تاریخ میں ایسے کون کون سے نامور علماء کرام، مصنفین، مورخین، تاریخ دان، صوفیہ کرام گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں معلوم تک نہیں۔ منسا موسا سلطنت مالی مغربی افریقہ کا سب سے مشہور اور نیک حکمران تھا، جس نے 1312 عیسوی سے لے کر 1337 عیسوی تک حکومت کی۔ آپ کے ہاتھ میں مالی سلطنت اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئی تھی۔ منسا کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کے دور میں ٹمبکٹو اور گادر کے مشہور شہر فتح ہوئے اور سلطنت کی حدود مشرق میں گاد سے مغرب میں بحر اوقیانوس اور شمال میں تفازا کی نمک کی کانوں سے جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیل گئی۔ منسا موسا کو سب سے زیادہ شہرت اس کے سفر حج کی وجہ سے ہوئی جو اس نے 1324 عیسوی میں کیا تھا۔ یہ سفر اتنا پرشکوہ تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسا کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کا نام پہنچ گیا۔ اس سفر میں ہوا کیا؟ منسا موسا نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہیں۔ اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونا بہت زیادہ پایا جاتا تھا جہاں منسا موسا کی حکومت تھی۔ حج کے اس سفر میں موسا کے ہمراہ 60,000 فوجی اور 12,000 غلام تھے جنہوں نے 4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ 80 اونٹوں پر بھی سونا لدا ہوا تھا۔ اندازے کے مطابق موسا نے 125 ٹن سونا اس سفر میں خرچ کیا تھا۔ اس سفر کے دوران وہ جہاں سے بھی گزرا غرباء اور مساکین کی مدد کرتا رہا اور ہر جمعہ کو ایک نئی مسجد بنواتا رہا۔ مکہ سے واپسی پر وہ دنیا کے کئی ذہین ترین اسکالرز، ماہر استاد اور کاریگر ساتھ لایا اور بغداد کے بیت الحکمت کے طرز پر تعلیمی ادارے قائم کیے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اسی منسا موسا کے بھائی سلیمان بن ابو بکر کی حکومت کے دوران مالی کی مملکت میں 1 سال سے زیادہ عرصہ قیام کیا اور ٹمبکٹو کی سیر بھی کی اور علاقے کی مالی اور خوشحالی، امن و امان کی تعریف بھی کی۔ منسا موسا جیسے انسان دنیا میں بہت کم ملتے ہیں۔